السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کرولش اورحان ایپیسوڈ نمبر 17 مکمل ریلیز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ایپیسوڈ 18 کا پہلا شاندار ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور ٹریلر میں کئی اہم اور سنسنی خیز مناظر دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ دمرل اور بالابان کی شہادت، شاہنشاہ کا علاؤالدین بے کو زخمی کرنا، نیلوفر کا اسپورچا سے حسد کرنا، اور سب سے اہم یہ کہ ٹریلر میں فلاویوس کو کیوں نہیں دکھایا گیا۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ایپیسوڈ نمبر 17 کے مکمل ریویو کے ساتھ ساتھ ایپیسوڈ نمبر 18 کے پہلے ٹریلر کے مناظر پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 17 کے ریویو کی طرف، اور ساتھ ساتھ ٹریلر کے مناظر پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ نمبر 17 کیسا لگا، ایپیسوڈ زبردست تھی یا نہیں۔ اگر آپ لوگ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو ایپیسوڈ 17 بہت زبردست لگی، کیونکہ اس پورے ایپیسوڈ میں جو جنگی مناظر فلمائے گئے تھے وہ بہت ہی باکمال تھے، لوکیشن بھی شاندار تھے، اور ناظرین کرام، پورے ایپیسوڈ میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ ہم سینز کو اسکپ کرتے۔ ہر منظر اور ہر مکالمے کافی جاندار تھے، ہم نے ہر ایک سین سے لطف اٹھایا، اور اگرچہ سیریز کی جان فاطمہ اور فلاویوس ہے، لیکن ہمیں مرد کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اپنی اداکاری سے سب کا دل جیت رہے ہیں۔ سلطان اورحان جب دلجا بے کا سر قلم کر رہے تھے تب بھی ان کی ایکٹنگ ہائی لیول کی تھی، ان کے ڈائیلاگ ادا کرنے کے انداز اور فیس ریئیکشن کافی پاورفل ہو گئے ہیں، اور اب وہ ایک حقیقی سلطان لگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں تک شاہنشاہ بے کا تعلق ہے تو آپ لوگوں نے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس مکاری سے اس نے اورحان بے سے تخت چھیننے کی کوشش کی، لیکن آخرکار وہ ناکام رہا اور فرار ہو گیا۔ لیکن اب بھی وہ باز نہیں آئے گا اور اپنی گھٹیا چالیں چلے گا، اور ابھی کے لیے وہ اپنے قبیلے لوٹ جائے گا اور وہاں ایک بار پھر سے اپنی طاقت بحال کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ایپیسوڈ 18 کے پہلے ٹریلر میں بھی دیکھا ہوگا کہ اورحان بے نے علاؤالدین بے کو شاہنشاہ کے پاس بھیج دیا ہے، اور یہ کہنے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، جتنی جلدی ممکن ہو عثمانی سرزمینوں سے نکل جاؤ۔ تو یہ الفاظ سن کر تو شاہنشاہ بہت زیادہ تیش میں آ جاتا ہے۔ اور جہاں تک میرے پیارے ناظرین کرام دمرل اور بالابان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو میرے خیال کے مطابق جب علاؤالدین بے شاہنشاہ کو 3 دن کی مہلت کا کہہ کر قبیلے سے نکلیں گے تو شاہنشاہ بھی ان کے پیچھے جائے گا اور ان پر پیچھے سے حملہ کر دے گا، اور اس حملے میں دمرل اور بالابان کی شہادت واقع ہو جائے گی، لیکن علاؤالدین بے صرف زخمی ہوں گے۔ اور ناظرین، دمرل اور بالابان کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یگت اور دمیر خان ہے۔ انشاءاللہ ان کے انجام بھی قریب آ رہے ہیں۔ باقی دمرل اور بالابان کی شہادت دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوا۔ ناظرین کرام، دیدار خاتون نے بھی اپنا سارا کالا چٹا کھول دیا اور گونجا خاتون کو یہ حقیقت بتا دی کہ اتنے سالوں سے اسے جو دوائی پلائی جا رہی تھی وہ اسے حاملہ نہیں ہونے دے رہی تھی، اور یہ سن کر گونجا بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہے اور اسے دیدار پر اچھا خاصا غصہ آتا ہے۔ اور ناظرین کرام، کیوں نہ آتا غصہ، ایک ماں ہو کر اس نے ایسا گھٹیا کام کیا، اور یقیناً وقت آئے گا جب گونجا اپنا بدلہ دیدار سے لے گی۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں فاطمہ فلاویوس کے بارے میں۔ ان دونوں کے سینز پچھلے ایپیسوڈ کی طرح ہی ایموشن سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ ایپیسوڈ نمبر 17 کے اینڈ میں فلاویوس کی شہادت کا منظر جو دکھایا گیا ہے، کسی کو لگ رہا ہے کہ فلاویوس شہید ہو گیا ہے تو کسی کو لگ رہا ہے کہ فلاویوس زندہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی یہ کنفیوژن دور کر دیتی ہوں۔ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ فلاویوس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح یگت نے اس پر اتنی بار خنجر سے وار کیا ہے تو یقیناً زخم ذرا گہرا ہوگا، لیکن فلاویوس یہاں پر شہید نہیں ہوگا بلکہ بے ہوش ہوا ہے۔
اور آنے والے ایپیسوڈ میں جب طبیب اسے دیکھے گا تو اس کی سانسیں چل رہی ہوں گی اور پھر اس کا علاج انشاءاللہ علاؤالدین بے ہی کریں گے۔ فلاویوس ایک اٹا کھٹا اور ایک مضبوط انسان ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرے پیارے ناظرین کرام فاطمہ فلاویوس کے تعلق کا مسئلہ تھا، تو اب اورحان بے کو بھی تھوڑا تھوڑا شک ہو گیا ہے کہ فاطمہ فلاویوس کے درمیان کچھ تو تھا، کیونکہ فاطمہ اورحان بے کے سامنے اتنا رو رہی تھی، اور باقی نیلوفر خاتون بھی انہیں سب کچھ بتا ہی دیں گی۔ اور ویسے ناظرین کرام اتنے ایپیسوڈ کے بعد ہم نے فاطمہ فلاویوس کو زندان میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن واقعی میں یہاں پر فاطمہ کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے جو پرفارمنس دی ہے وہ بہت کمال کی ہے۔ فاطمہ نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کافی ایموشنل کر دیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال ناظرین کرام میں یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ فلاویوس کا سیزن 1 تک محمد بزداق سے معاہدہ ہے اور وہ اس معاہدے کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور ایپیسوڈ 18 کے پہلے ٹریلر میں فلاویوس کو نہیں دکھا کر یہ سسپینس محمد بزداق پیدا کر رہے ہیں تاکہ فلاویوس کے فینس ایپیسوڈ 18 کا جذباتی طور پر شدت سے انتظار کریں، اور یہ سب یقیناً ریٹنگ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بزداق اس وقت فلاویوس کو سیریز سے نہیں نکال سکتے، سیریز کی ریٹنگ کم ہو رہی ہے، اور فلاویوس شاید وہ واحد کردار ہے جس کی وجہ سے کرولوش اورحان ابھی بھی اچھی طرح چل رہا ہے، اور بزداق اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ فلاویوس کرولوش اورحان کے مشہور کردار بن گئے ہیں، اس کے کردار میں بہت بڑی تبدیلی اور ترقی دیکھنے کو ملی ہے، اس لیے اچانک اسے ختم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال ناظرین کرام اب بات کرتے ہیں نیلوفر اور اسپورچا کے بارے میں۔ ان کے بارے میں تھوڑی سی ہی بات کروں گی کیونکہ اب نیلوفر اسپورچا سے حسد کر رہی ہے۔ ناظرین ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ شہنشاہ نے اسپورچا کو اورحان بے سے شادی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ بات نیلوفر کو بھی معلوم ہو گئی ہے، اور ٹریلر میں نیلوفر کہہ رہی تھی کہ میں نے اسپورچا کے آنکھوں میں دیکھا ہے، اسے اورحان سے محبت ہو گئی ہے، اور اورحان بے نے بھی اسپورچا سے یہ پوچھ لیا ہے کہ کیا تم اس شادی کے لیے تیار ہو، تو اس سوال پر اسپورچا بھی اورحان سے یہی سوال کرتی ہے، اور تم؟ ناظرین آنے والے ایپیسوڈ میں اورحان بے اسپورچا کو ہاں میں جواب دیں گے، اور اسپورچا بھی اورحان بے کو شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ یہاں پر ناظرین میری رائے یہ ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں اسپورچا اور اورحان بے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ویسے بھی اس سیاسی شادی کو محمد بزداق نے بہت لیٹ کروا دیا ہے، تو میری یہی رائے ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہی ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ باقی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب ذرا ہم ایک نظر ریٹنگ پر ڈالتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 17 کی ریٹنگ کچھ یوں ہے۔ ٹوٹل کیٹیگری میں 3.42 اور اے بی کیٹیگری میں 2.68، اے بی سی کیٹیگری میں 3.40۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی فلاویوس اور میری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔